اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال ان كنت جئت بآیۃ فأت بها ان كنت من الصادقین صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کل آیت کا ذکر کیا تھا جی کہ قد جئتکم ببینۃ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا اور اس کے سرداروں سے کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے معجزے لے کے آیا ہوں، فارسل معی بنی اسرائیل، اور بھیج دو میرے ساتھ بنی اسرائیل کو۔ قال، تو فرعون نے آگے سے کہا۔ قال، اس نے کہا، کس نے کہا جی؟ فرعون نے۔ جواباً اس نے آگے سے کہا ان، اگر کیا آ گیا جی؟ شرطیہ آ گیا۔ ایک ہوتی ہے شرط اور ایک اس کا جواب شرط، اگر یہ کرتے ہو تو یہ، اگر تم ویسے ہو تو یہ کر دو وغیرہ ہیں۔ جب اس نے کہا کہ حضرت موسیٰ سے کہ اگر آپ یہ کر سکتے ہیں تو پھر یہ کریں، اس نے کیا کہا؟ ان کنتا، اگر کنتا، کانا کانا کانو، کانت کانتا، کننا، اور کنتا کنتما کنتم، کنتی کنتما کنتن، کنتو کننا، کنتا، اگر آپ ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ ہیں، کیا ہیں جی؟ جئتا، جئتا، کنتا، تو مؤنث، مذکر، تو جئتا یہ بھی مخاطب کا، مذکر کا صیغہ واحد کا، اور جئتی ہوتا تو عورت۔ لقد جئتی شیئا فریا، حضرت مریم سے کہا تھا ان کنت جئتا، اگر آپ، جئتا تو آیا، آپ آئے ہیں، اگر آپ آئے ہیں، بآیۃ، بازر بھی کے ساتھ، آیتن، تن کا مطلب کیا؟ کسی معجزے کے ساتھ، یعنی اگر کوئی آپ معجزہ لیں، ایسی کوئی نشانی آپ لے کے آ گئے ہیں کہ آپ رب کی طرف سے ہیں۔ اب اس نے کیا بات گول کی جی؟ فرعون نے آگے سے بات گول کون سی کی؟ اس جواب میں جو حضرت موسیٰ نے بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ جئتکم من ربکم، میں آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے۔ اس نے وہ رب والی بات جواب میں گول کر دی۔ رب تو وہ کہہ ہی نہیں سکتا کسی اور کو، وہ خود رب بنا ہوا ہے۔ تو کہتا ہے کہ اگر کوئی نشانی وغیرہ، یعنی کوئی نشانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کے پاس کوئی نشانی مانی تو معجزہ نہیں ہے۔ اگر کوئی ہے، ان کنتا، اگر کوئی ہے نا معجزہ، ویسے نظر تو نہیں آ رہا، اگر کوئی معجزہ ہے تو کیا کریں؟ فأتی بہا، فأتی، فأتی کیا جی؟ عطا یأتی، ہے نہیں، آنا، عطا یاتی، آنا، یاتی وہ آتا ہے،
یاتی، عطا یاتی وہ آتا ہے. اب اس یاتی کو کیا بنانا ہے جی؟ فعل امر. یاتی وہ آتا ہے، تاتی تم آتے ہو، اور تم آؤ امر بنانا ہے. تو کیا ہوگا جی؟ علامت مضارع اس کی گئی. اور کیا ہو گیا؟ آخری حرکت جاتی ہے، لیکن یہاں پہ حرکت کے بعد کیا ہے؟ ایک حرف ہے، اس پہ کوئی حرکت نہیں ہے. اب وہ سارا حرف ہی گیا. اب یہ چھوٹی یہ بھی چلی گئی. اب یہ بچ گیا. اب یہ لگایا انہوں نے عطف. فا پس فاتی. اب اس پہ کوئی حرکت لگانی تھی لیکن وہ پیچھے آ گیا یہ، تو پھر معاملہ ختم. فاتی پس آنا آؤ. لیکن با کی پراپوزیشن کے ساتھ آئے گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے لاؤ. ابھی دیکھتے ہیں کیسے. پس فاتی آؤ، آگے کیا ہے؟ با زیر بی. با کا مطلب ہے ساتھ، اور ہا کا مطلب اس کے ساتھ. کس کی ضمیر ہے؟ آیتن کی. ہاں جی، اس کے ساتھ یا معجزے کے ساتھ یا اس کے ساتھ. جو کہتے ہو نا میں آیا ہوں کسی نشانی کے ساتھ، کوئی نشانی لے کے آیا ہوں. ہاں جی، تو آؤ ساتھ، اس چیز کے ساتھ آؤ، مطلب اسے لاؤ. فاتی بہا، بس وہ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نشانی ہے تو لے وہ نشانی، بات ختم ہو جائے گی. ان کنت من الصادقین. اب ان دیکھیں، ان اگر کنتا آپ ہو، من میں سے، اب یہ نون اس کا ساکن ہوتا ہے من کا، من. اور یہاں پہ یہ الف تو اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں، لیکن یہ آ جاتا ہے یہاں پہ. اصل ہے لام، لام تعریف. یہ بھی خاموش ہے. تو جب دو خاموش ہوں تو ان کو ملانے کا ویسے قاعدہ کیا ہے؟ زیر دے کے ملاتے ہیں. ما سوائے کچھ اور لفظ ہیں جیسے کم، ہم، میم دے کے پیش دے کے ملائیں گے، ہمل، کمل. لیکن من جب آئے گا تو کیسے ملائیں گے؟ زبر کے ساتھ. زیر نہیں آتی اس کی، پہلے ہی زیر اس کے نیچے لگی ہوئی ہے تو اس کو زبر دے دیتے ہیں. من الصادقین. اب یہ سواد آ گیا. سواد کیا ہے؟ یہ حروف شمسی ہیں. شمسی حروف کیا ہوتے ہیں جی؟ کچھ حروف ہوتے ہیں قمری، کچھ ہوتے ہیں شمسی. کیا فرق ہے؟ قمری حروف وہ ہیں جیسے ہو گیا القمر والقمر. اب اس میں یہ لام تعریف پڑھا جا رہا ہے، والقمر. اب کچھ ہوتے ہیں شمسی، والشمسی. اب اس میں یہ لام پڑھا جا رہا ہے، لہذا ایسے حروف جن میں لام نہیں پڑھا جاتا، پچھلا حرف ڈائریکٹ اس اگلے حرف پہ آ جاتا ہے، ان کو شمسی کہتے ہیں. اور جس میں یہ لام کی آواز آتی ہے اس کو کہتے ہیں قمری. سمجھ گئے؟ تو الصادقین میں، من الصادقین میں لام پڑھا جا رہا ہے؟ نہیں. ڈائریکٹ نون کدھر آ گیا؟ سواد پہ. تو یہ کون سے حروف میں سے ہو گیا؟ شمسی میں سے. اب شمسی قمری آپ کے سامنے آتے جائیں گے. من الصادقین. صادقین نا. اچھا، صادقین صدق میں سے. صدق کس چیز کو کہتے ہیں؟ صدق سچائی کو کہتے ہیں. صدق. اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو بندہ سچ بولتا ہے سچ میں نجات ہے. سچ آدمی کو جنت کے اندر داخل کر کے آتا ہے، اور جھوٹ بولنے میں ہلاکت ہے. کذب، جھوٹ کو کیا کہتے ہیں؟ کذب.
اور اس میں ہلاکت ہے، اور جھوٹ آدمی کو جہنم کے اندر چھوڑ کے آتا ہے۔ ہم نے تو مذاق سمجھی ہے ان جھوٹ کو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے لیے بھی شدید ترین ہلاکت کی نوید سنائی ہے جو ویسے ہی جھوٹ بولتا ہے بغیر مقصد کے، ایسے کیسے گپ شپ کے اندر نا جھوٹ۔ تو صدق ہے سچائی، صدقن۔ اب اس میں فاعل کے وزن پہ کام کرنے والا، صدق سچائی اور سچ بولنے والا، صادقن۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے میں ایک آئی ہے حدیث، تو اس میں آیا ہے کہ وَهُوَ الصَّادِقُ وَالْمَصْدُوقُ، یعنی وہ خود بھی سچے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور مصدوق کیا کہتے ہیں جی؟ ہاں، جنہیں سچا قرار دیا گیا، جو ہوں اس سچے، سب لوگ بھی کہیں کہ وہ تھے بھی سچے اور دنیا بھی کہہ رہی ہے کہ سچے ہیں۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا، لیکن آج ایک مسلمان گھروں میں یونیورسٹی کے بچے، کالجوں کے پیدا ہو چکے ہیں، مسلمانوں کے گھر کے اندر جو ملحد ہیں، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ایسا کہہ رہے ہیں۔ پیدا کن گھروں میں ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کے گھروں میں۔ اور سوال کس پہ اٹھاتے ہیں؟ ان کے سوال ایسے ہیں کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے، کہ اس حد تک کہ آدمی سن کے ہی کہے کہ مر گئی ہے، تو بالکل ہی یعنی کوئی ادب آداب شرم حیا والی بات ہی نہیں۔ تو کنت من الصادقین، صادقن سچا۔ اب ایک ہے صادقون اور ایک ہے صادقین۔ صادقون حالت فاعلی میں آتا ہے کہ یہ سچ کرنے والے، سچ بولنے والوں نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، اور صادقین یہ حالت نصب اور حالت جر میں آتا ہے۔ یہ من کیا ہے؟ من کیا ہے؟ حرف جر ہے۔ اس نے کیا کیا؟ صادقن کو مجرور کر دیا، صادقون کو صادقین کر دیا، سچ بولنے والوں میں سے۔ قال ان کنت جئت بآیۃ، اے موسیٰ علیہ السلام اگر آپ کوئی معجزہ لے کے آئے ہیں، فأت بہا تو اسے لے آئیے، ان کنت من الصادقین اگر آپ ہیں سچوں میں سے۔ اب یہ باتیں کہاں پہ ہو رہی ہیں جی؟ کس جگہ پہ؟ فرعون کے دربار کے اندر باتیں ہو رہی ہیں۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سارا سین جو ہے نا وہ گزر چکا ہے، کہ حضرت موسیٰ آئے اور انہوں نے کہا کہ مجھے میرے بھائی کو بھیجیں۔ اچھا یہ بھی آگے آئے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ مجھ پہ تو قتل کا مقدمہ درج ہے، تو میں تو جاتا گیا تو انہوں نے کہنا ہے کہ فلاں FIR میں یہ بندہ اشتہاری ہے، ہاں جی، تو اس کو پکڑو اور پھانسی دو، تو بات ہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے کہا یہ آپ جائیں نا تو بس آپ کی بات سن کے مقدمہ شدمہ غائب ہو جائے گا، کدھر سے آیا ہے۔ فَأَلْقَى عَصَاهُ، اس نے کہا نا کہ کوئی معجزہ دکھاؤ، فَأَلْقَى، بس القا یلقی، کسی چیز کو ڈالنا، پھینکنا۔ تو انہوں نے کیا کیا جی؟ ایسے کوئی چیز پھینکنی مطلب زمین پہ ڈال دینی ایسے۔ القا، انہوں نے ویسے القا کس چیز کو کہتے ہیں؟ کوئی بات دل میں ڈالنے کو بھی القا کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے الہام، ایک ہوتا ہے القا، پھر اس سے اوپر کیا ہے؟ سب سے پہلے کیا ہے؟ سچا خواب، پھر الہام کی ایک کیفیت ہے، اور القا ہے۔ اب یہ باتیں کہاں کیسے پتہ چلتی ہیں کہ کیا چیزیں ہیں؟ سچا خواب جو ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبوت کی چیزوں میں سے ایک چیز سچا خواب ہے، وہ بعد میں بھی رہ جائے گا۔
تو آج کل کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے تو لوگ ذرا تھوڑا سا اپنا ویو شو بڑھانے کے لیے عجیب و غریب قسم کی باتیں کرتے ہیں. میں بھی اگر یہاں پہ کوئی الٹی سیدھی بات کر دوں جو 1400 سال کے اسلامی موقف کے خلاف ہو تو 1 منٹ میں وائرل ہوگی, دنیا کہے گی واہ جی واہ کیا ماشاءاللہ نئی بات کر دی آپ نے. وہ ایک مولوی اسحاق صاحب تھے فیصل آباد کے, تو انہوں نے ایک نئی تک چھوڑ دیا, اب تو فوت ہی ہو گئے. تو انہوں نے کہا جی کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ نبوت ختم ہوگی. اگر یہ مطلب ہو تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی فضیلت رہ گئی کہ حضور کی امت میں نبوت ہی نہیں. پہلے نبیوں کی امت میں حضرت ابراہیم کی نسل میں نبی آ رہے ہیں, تو بڑے نبی تو وہ ہو گئے. نبی ہیں, اس امت میں نبی آتے رہیں گے, بس اعلان نہیں کر سکتے. ہاں جی دیکھیں اب ایک نیا ایک شوشہ تھا کہ اس امت میں نبی آ رہے ہیں, اعلان نہیں کر سکتے, باقی نبی ہیں. تو کتنا بڑا یہ بکواس ہے, اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی آئی نہیں. نبی یہ نہیں کہا کہ میرے بعد کوئی بندہ نبوت کا اعلان نہیں کر سکتا, انہوں نے کہا میرے بعد نبی ہی نہیں ہے. تو ایسی الٹی سیدھی بات. ایسے بھی ایک اور 2 بندے انہوں نے بھی, جیسے یہ جیلم کا ایک آدمی ہے اس نے بھی اپنا چھوڑا ہوا ہے تکا. تو یہ سارے جتنے لوگ بھی ہیں اب یہ ایسے تکے چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں ہے نئی بات کہہ دیجیے, عجیب و غریب باتیں. عجیب ماشاء نئے جو لوگ ہیں جنہیں قرآن و حدیث سے کوئی دلچسپی نہیں, نہ سمجھ ہے کوئی, وہ سوچ کے ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں. انہیں نہ اپنی آخرت کی فکر ہے, نہ کوئی قرآن کا پتہ, نہ حدیث کا پتہ, جدھر سے بات آئی ادھر کا گھوڑا دوڑا دی. تو وہ تو اچھا خواب کیا ہے, سچا خواب. 2 قسم کے 3 قسم کے خواب ہیں. ایک کا ذکر آپ نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا, ایسے ہی بے مقصد قسم کے خواب آ جاتے ہیں. ایک خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے, اس میں عام طور پہ شیطان انسان کو ڈراتا ہے یا الٹی پٹیاں پڑھاتا ہے. تیسرا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, سچا خواب, جس کا واقعی کوئی شکل ہوتی ہے, جس کے کوئی معنی نکلتے ہیں. اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کو خواب نہیں سنانا چاہیے. جو الٹی سیدھی تعبیر کی پھر اللہ نے وہ لگانی ہے. ہم اٹھتے ہی صبح 700 بندوں کو سناتے ہیں کہ یہ خواب رات کو دیکھا, اور برے خواب کا تو سنانے سے بالکل منع کر دیا. اچھا تیسری چیز ہے القا. القا کیا ہوتا ہے, دل میں بات ڈال دینا. آپ کسی کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں, ایک دم آپ کے دل میں کوئی بات آئی اور آپ نے وہ بات کہہ کے راضی نامہ کرا دیا. یا ہوتا ہے آپ جب کہیں پہ بیٹھتے ہیں, کسی جگہ پہ کوئی گفتگو ہوتی ہے, ایک دم آپ کو کوئی بات سوجھ جاتی ہے, تو وہ جو ایک دم بات سوجھنا ہے وہ القا ہے, اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیتے ہیں. الہام کیا ہے, ہاں جی الہام یہ ہے کہ ایک انسان غور و فکر کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نا اس کے لیے کوئی ایسی چیز. آپ بھی اگر قرآن کو 24 گھنٹے سمجھنے کے لیے پڑھنا شروع ہو جائیں تو آپ پہ وہ راز کھلیں گے قرآن کے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. وہ کیا ہوگا, وہ الہام ہے. الہام یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ کے دل کا پتہ چل جائے کہ آپ میرے بارے میں کہ یہ نہیں الہام. الہام کوئی ایسی خبریں نہیں ہیں کہ جو عام آدمی کے لیے کوئی جادوگری جیسے آپ آج کل لوگوں نے یہ سمجھا ہوا ہے. تو یہ تو اس کے ساتھ ہے. القا کیا ہے, بات دل میں ڈال دینا, چیز کو زمین پہ ڈال دینا. القا فالقا پہلا صیغہ ہے ماضی کا, القا اس نے ڈالا یا ڈالی. ہیں جی کس نے ڈالی, موسیٰ علیہ السلام نے. فالقا پس پھینک دیا, عصاہو, عصا کس چیز کو کہتے ہیں جی, لاٹھی کو. جو انہوں نے ڈنڈا ہاتھ میں اٹھایا ہوا تھا, جو چھڑی تھی ان کی پکی ہاتھ میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ویسے چھڑی ہاتھ میں رکھنے کا بھی حکم دیا ہے. ہم تو ذرا ماشاءاللہ ٹش بش بابو لوگ ہیں, تو چھڑی ہاتھ میں اٹھانا ہمارے لیے تھوڑی سی عزت کا معاملہ نہیں ہے, کیونکہ ہم تو اللہ کے رسول سے تھوڑے سے ماشاءاللہ اونچے سوچنے شروع ہو گئے نا. تو انہوں نے ہاتھ میں لاٹھی اٹھانے کے لیے کہا ہے. صرف لاٹھی سہارے کے لیے بھی ہوتی ہے, اور بھی 1000 کام کر دیتی ہے انسان کی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا لاٹھی. دیکھیں سانپ, بچھو, راستے میں آپ کہیں جا رہے ہیں, کتا وغیرہ اور بہت سی. تو اللہ کے رسول کی بات ہے تو اس میں 1000 حکمتیں ہوں گی, ہمیں تو اس چیز کا نہیں پتہ. تو یہ کون سی لاٹھی ہے جی,
وہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے تھے مدین سے تو اللہ تعالیٰ کی آواز آئی درخت سے، اور پہلا سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کیا کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے کیا جواب دیا تھا؟ عصایا، یہ میری لاٹھی ہے، یہ وہ لاٹھی ہے۔ فَأَلْقَى عَصَا، پس انہوں نے ڈال دی لاٹھی، عصاہو، ہو کی ضمیر کس طرف ہے جی؟ اس کی لاٹھی، عصا، پس انہوں نے ڈالی، حضرت موسیٰ نے عصاہو، اب انہوں نے ڈالی تو اردو میں یہاں پہ ہو جائے گا اس کی لاٹھی کے بجائے اپنی لاٹھی۔ بس انہوں نے اپنی لاٹھی اٹھا کے پھینک دی، کس کے سامنے؟ ہاں، عصاہو، فَأَلْقَى عَصَاہُ، بس انہوں نے پھینک دی۔ جادوگر تو ابھی آئے نہیں جی، ابھی تو فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، پہلی ملاقات ہے۔ تو حضرت موسیٰ نے اٹھا کے اپنی لاٹھی پھینکی، انہوں نے کہا لو پھر لاٹھی پھینک دی۔ فَإِذَا، پس اِذَا، جب، فَإِذَا، اب جب کی جگہ اس کا ترجمہ آپ کریں گے تب ہی، یعنی اسی وقت، جو ہی لاٹھی پھینکی نا، فَإِذَا، تو اسی وقت وہ کیا ہو گئی؟ ہیا کا مطلب کیا ہے؟ شی، ہیا کا مطلب کیا ہے؟ شی کا مطلب کیا؟ وہ عورت، وہ مؤنث۔ یہ ہیا ضمیر کس کی ہے؟ عصا کی۔ تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ ڈالا نہیں ہے بلکہ انہوں نے ڈال دی اپنی لاٹھی۔ فَإِذَا ہِیَ، تو اسی وقت وہ جو لاٹھی تھی وہ کیا ہو گئی؟ ثعبان۔ ثعبان کون سا سانپ ہوتا ہے جی؟ نام سے ہی پتہ ہے، اتنا بڑا تو نام ہے اس کا، ثعبان۔ ایناکونڈا بن گئی، وہ بڑا سانپ، اژدہا بن گیا، بڑا، جو کھا جاتا ہے چیزوں کو، نگل لیتا ہے۔ ثعبان، وہ بن گیا، اژدہا بن گئی، مبین، ثعبان مبین، واضح، ثعبان مبین، بالکل صاف نظر آ گیا کہ یہ سانپ بن گئی، ہو گئی ہے۔ جادوگر جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ نظر کو دھوکہ کر دیتے ہیں، نظر کا۔ تو وہ جو ہی لاٹھی حضرت موسیٰ نے ڈالی تو کیا ہوا؟ وہ کیا بن گئی؟ وہ اژدہا، واضح اژدہا بن گئی، سب کو پتہ چل گیا، فرعون کو بھی چل گیا۔ میں نے کل کہا تھا کہ نبی جو معجزہ دکھاتے ہیں اس میں شک نہیں رہتا۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے نظر کا دھوکہ ہوا، پتہ نہیں یہ لاٹھی تھی کہ سانپ تھا۔ بالکل واضح اژدہا بنا، ساروں نے دیکھ لیا، سب کو پتہ چل گیا یہ جادو نہیں ہے، حقیقت ہے۔ جادو نظر کا دھوکہ ہوتا ہے، آدمی کو نظر وہ کچھ رہا ہوتا ہے اور نظر کچھ آ رہا ہوتا ہے، جادو یہ ہے۔ اچھا، ایک چیز میں آپ کو دوبارہ اس میں دہرا دینا چاہتا ہوں تاکہ یاد تو نہیں ہو سکتی۔ جیسے ابھی میں نے یہ لکھا ہیا، ہیا کا مطلب کیا ہے؟ شی، اور ہی کا مطلب کیا ہے؟ نہیں جی، وہ تو اردو میں تو نہیں ہے نا، ہوا۔ اچھا، وہ دو کا کیا ہے؟ ہما، اور ہیا کا بھی ہما ہی ہے، وہ دو۔ اور دے، وہ سارے، ہم مذکر، اور ہم اور شی، وہ سارا، سارے۔ ان کی بھی انگلش بھی دے ہی ہوگی، لیکن عربی کیا ہے؟ ہننا۔ کہاں پہ ہے جی؟ آیات محکمات ہن ام الکتاب، سورہ آل عمران۔ اصل آیتیں جو ہیں وہ محکم ہیں قرآن کی،
ہن ام الکتاب، اور اصل کتاب قرآن کا اصل جو مفہوم ہے، اصل چیز ہے وہ ہے، وہ جس میں کوئی شک شبے کی کوئی بات نہیں ہے۔ اچھا، یو مذکر کیا آئے گا یہاں پہ؟ انتا، یو تم، کہاں پہ آیا تھا؟ بھائیوں نے جب دیکھا حضرت یوسف کو تو کیا کہا؟ انتا یوسف، انتا، انتا، ابھی اس نے کہا انتا تو، تم۔ اب دو، اس کی انگریزی بھی کیا ہے؟ یو، اس کے ساتھ بوتھ لگا دیتے ہیں، تم دو، یہ کیا ہو جائے گی جی عربی؟ تم دو، انتما۔ اچھا جی، اے بھی یو آل، کیا ہو جائے گی جی؟ تم سارے، مرد مذکر، انتم، کہاں ہے؟ انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم سارے ہی فتح یاب رہو گے اگر تم مومن ہو تو۔ اچھا، یہ بھی آ گیا یو مؤنث، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ انتا سے انتی ہو جائے گا، تو ایک عورت، اور یہ بھی ہو جائے گا انتما، اور یہاں پہ یو آل، ساری عورتیں، انتن، ساری کی ساری عورتیں۔ اچھا، آئی، میں، مذکر مؤنث ساروں کے لیے آ جاتا ہے، انا، انا نہیں، انا، میں، اور اس میں تو تثنیہ اور جمع ہوتے ہی نہیں ہے، ایک بندہ۔ جمع جب اس کی آئے گی تو کیا آ جائے گی جی؟ ہم، وی، نحنو، ہم۔ تو کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 اور کتنے سیگے ہوتے ہیں؟ 14 سیگے ہوتے ہیں، یہ یاد رکھیے گا۔ اچھا، یہ فائلی ہیں سارے کے سارے، میں نے یہ کیا، اس نے نہیں، میں نے یہ کیا، وہ یہ کرتا ہے، وہ یہ کہتی ہے، تم یہ کہتے ہو، تم مؤنث یہ کرتی ہو، تم دو یہ کرتے ہو، سب نے یہ، تم سب یہ کرتے ہو۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی کتاب ہے، تمہاری کتاب ہے، میرا بستہ ہے جی، تو اس میں کیا فرق آ جائے گا؟ ہی کی جگہ کیا آئے گا؟ ہز آ جائے گا نا، ہز۔ ہم بھی کہ اس کو کہہ دے، عربی میں ایسے ہی ہے، ہم اور ہز برابر ہی ہے۔ تو ہز کا مطلب کیا ہے؟ اس کا، اس ایک مذکر کا، ہو ابھی آیا، اساہو، اس ایک کی لاٹھی، یعنی حضرت موسیٰ کی لاٹھی۔ اب یہ دو ہوگا تو ہما، اور زیادہ ہوں گے تو ہم، اور اس کا کیا کہہ دیں گے؟ دم یا دیر، ہم۔ اچھا، اس میں فرق کیسے کریں گے؟ اس ہم میں اور اس ہم میں فرق کرنے کا کیا نتیجہ ہے کہ اس کا مطلب وہ سب ہے یا ان کا ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ یاد رکھیے گا، یہ جو ضمائر ہوتی ہے نا، یہ والی، جس میں ان کا اس کے ساتھ رشتہ آتا ہے جڑے ہوئے، اس کا، میرا، یہ ساتھ جڑ کے آتی ہیں، یہ علیحدہ نہیں آئے گی۔ ہم، کتابہم، ان کی کتاب، ہم المفلحون، وہ فلاح پانے والے ہیں، وہ سب فلاح پانے والے، ہم علیحدہ آ گیا، ہم المفلحون، اور کتابہم، ان کی کتاب، قتلہم، اس کو، ان کو قتل کیا۔ اب ادھر سے آ گیا، he killed them۔ اسی طریقے سے اب یہ آ گیا ہیا، اور یہاں پہ کیا آئے گا؟ ہر، اس لڑکی کا، تو عربی کیا ہوگی اس کی؟ ہاں، ہاں، ابھی آیا نا، فاتی بہا، اس کے ساتھ، ہاں، پھر یہ ہما، اور یہاں پہ ہن نہیں آئے گا، وہی چیز،
لیکن ان کا فرق کیا ہوگا؟ اس کا مطلب بھی دم، ان کا، ان عورتوں کا۔ اب یہ اگر علیحدہ آ گیا تو اس کا مطلب ہے وہ سب، اور اگر جڑ کے آ گیا تو ان سب کا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے یہاں پہ آئے گا یور کا، کتابو کا، تیری کتاب، اور دو کے لیے آئے گا تو کما، تم دونوں کا، اور کم، تم سب کا۔ اور یہاں پہ آئے گا تو مؤنث کے لیے کی، ربو کی، تیری ایک عورت کا رب، اور کما دو کے لیے، اور زیادہ کے لیے کیا آئے گا جی؟ کننا، ان کید کننا عظیم۔ عزیز نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم عورتوں کی چالیں بڑی، اور کید کننا، تم عورتوں کی چالیں، یورز۔ یہاں پہ کیا تھا؟ یو، آل، اور یہاں پہ یور، تمہاری، اور یہاں پہ یا، اور جمع کے لیے نا، ربنا، ہمارا رب۔ اب یہ کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور 13 اور سیگے کتنے ہوتے ہیں؟ 14 سیگے۔ بس یہ یاد کریں، چلیں جی یہ آیتیں پڑھ لیتے ہیں۔ قال، اس نون کو پڑھنا کہاں سے؟ زبان سے، منہ سے، یا ناک سے؟ ناک سے پڑھنا ہے۔ زبان تالو کے ساتھ لگنی چاہیے کہ نہیں؟ ہیں؟ نہیں لگنی چاہیے۔ زبان اگر تالو کے ساتھ لگے گی تو نون مشدد ہو جائے گا، زبان ہوا میں رہے۔ ان کنتا جئتا بآیت، اب یہاں پہ نون کا جو ہے نا وہ آپ نے اس کا کرنا ہے اخفا۔ بآیت فأتی بہا ان کنت من الصادقین، فألقى عصاہ فإذا ہی یا زبر یا ہے، ہی یا نہیں پڑھنا اس کو بلکہ ہی یا نہیں، ہی یا۔ اب اسی میں ایک بات آپ کہیں گے جی وقت قیمتی ہے، لیکن اذان کیونکہ ہر بندے کو دینی ہوتی ہے اس لیے کہنے لگا ہوں، غور کر لیجئے گا۔ حی علی الصلاۃ، یہ کے اوپر کیا ہے؟ شد ہے۔ یا کتنی دفعہ پڑھی جائے گی؟ 2 دفعہ۔ حی، یہ جو اذان ایسے دی جاتی ہے حی علی الفلاح، وہ صحیح ہے؟ وہ غلط ہے۔ حی علی الصلاۃ غلط۔ نمبر 2، اگر کوئی اذان دیتے ہوئے کہ حی علی، غلط۔ حی غلط۔ اذان کیا ہے؟ حی علی الصلاۃ، صلاۃ کو جدھر مرضی لے جائے، فلاح کو جدھر مرضی لے جائے۔ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، یہ اس کو غلط کیسے پڑھ دیں؟ ہے جیسے میں نے کہا تھا سمیع اللہ لمن حمدہ، غلط ہے۔ سمیع اللہ لمن حمدہ، نون کے بعد ہلکی ہے لہذا اس کا اظہار ہوگا۔ تو یہاں پہ کیا ہے جی؟ ہی نہیں، ہی فَإِذَا، زور سے پڑھیں، فَإِذَا ہی ثعبان مبین، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما اللہم اغفر لهم وارحمهم
وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم بارك لنا في